ہاتھیوں کا واقعہ عام الفیل، ہاتھیوں کا لشکر اور اللہ کی قدرت کا ظہور۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے پیش آیا۔ اسی سال کو عربی میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ جزیرہ عرب میں اس وقت کعبہ کو عربوں کا سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا تھا۔ ہر سال دور دراز سے قبائل حج اور زیارت کے لیے مکہ آتے تھے، اور مکہ کو اس کی وجہ سے عزت اور معاشی فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ دوسری طرف یمن کا گورنر ایک عیسائی حبشی تھا جس کا نام تھا ابرہہ الاشرم۔ وہ حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے یمن پر مقرر تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ مکہ کے کعبہ کا حج کرتے ہیں اور یمن کی عبادت گاہوں کو کوئی نہیں مانتا۔ اس نے صنعاء میں ایک شاندار گرجا گھر کلیسا بنایا اور چاہا کہ وہ لوگ وہاں کا حج کریں، لیکن عربوں نے اسے نظر انداز کیا۔ ایک روایت کے مطابق کسی عرب نے اس گرجا گھر میں گندگی پھیلا دی۔ بطور احتجاج ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا، میں کعبہ کو گرا دوں گا تاکہ لوگ صرف میرے گرجے کا طواف کریں۔ ہاتھیوں کا لشکر، ابرہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں بڑے بڑے جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس لشکر کا سب سے بڑا ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو منہدم کر سکے۔ اہل مکہ کا رد عمل، جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے جنگ کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت اتنی نہیں تھی۔ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور اس وقت قریش کے سردار نے ابرہہ سے ملاقات کی۔ ابرہہ نے سوچا کہ عبد المطلب اس سے کعبہ کی حفاظت کی درخواست کریں گے، لیکن عبد المطلب نے صرف کہا، میرے اونٹ واپس کرو جو تم نے چھین لیے ہیں۔ ابرہہ نے حیرت سے کہا، تم کعبہ کے سردار ہو اور اس کی پرواہ نہیں؟ عبد المطلب نے فرمایا، کعبہ کا رب اس کا خود محافظ ہے، اللہ کی مدد۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبہ کی طرف بڑھا تو اچانک آسمان سے ایک عجیب و غریب منظر نمودار ہوا۔ پرندوں کا ایک غول جنہیں ابابیل کہا جاتا تھا نمودار ہوا۔ ہر پرندہ اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے پتھر لے کر آیا۔ یہ پتھر سخت سیاہ کنکریاں تھے جو جہنم کے کنکروں جیسی تھے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں پتھروں سے مار دیا۔ جہاں کنکریاں گرتی تھی وہ شخص پگھل جاتا تھا، جیسے کہ اس کے جسم کو سوراخ کر کے باہر نکل جاتی تھی۔ محمود کا انکار، ابرہہ نے اپنے بڑے ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن ہاتھی نے زمین میں سجدہ کر لیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ہاتھی کو یمن یا کسی اور سمت میں موڑا جاتا تھا تو وہ دوڑنے لگتا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا جس نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ ابرہہ کا انجام، ابرہہ بھی پتھروں سے زخمی ہوا، اس کا جسم سڑنے لگا اور وہ راستے میں مرتا ہوا واپس یمن کی طرف لوٹا، لیکن مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ قرآن پاک کی گواہی، سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والا کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر جہنم کے کنکر پھینک رہے تھے، پس وہ انہیں کچلی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا۔ اللہ اپنے رب گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ظلم کا انجام رسوائی اور بربادی ہے۔ توحید کا پیغام، کعبہ کی حفاظت اللہ نے خود کی، نہ کوئی بت بچا سکا نہ انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک نشانی یہ کہ اب زمین پر آخری نبی آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں روشن ستارہ بن کر آ گئے۔